ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون ریاست تھی جس کا نام نور محل تھا۔ اس ریاست کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور شاندار محل کھڑا تھا۔ اسی شاندار محل میں ایک امیر اور باصر شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھا اور شہر کے سب سے بڑے کاروباری لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی بہت نیک اور مہربان عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ ان کی ایک پیاری بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت نرم دل اور محنتی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب عائشہ ابھی چھوٹی تھی تو اس کی ماں فاطمہ اچانک بیمار ہو گئی اور کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور اس کے دل میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ کچھ سال بعد حارث نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی نئی بیوی کا نام شازیہ تھا۔ شروع میں شازیہ بہت اچھی اور نرم مزاج نظر آتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا اصل رویہ سامنے آنے لگا۔ شازیہ کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ سارہ اپنی ماں کی طرح مغرور اور خود غرض تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ شازیہ اور سارہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ عائشہ سے ہر وقت کام کرواتے، کبھی اسے باورچی خانے میں بھیج دیتے، کبھی کپڑے دھلوانے، کبھی صفائی کروانے۔ سارہ خود سارا دن موبائل اور لیپ ٹاپ پر مصروف رہتی۔ وہ فری لانس کام کرتی تھی، آن لائن ڈیزائن اور ویڈیوز بنا کر پیسے کماتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں سے فخر سے کہتی، میں گھر بیٹھ کر ہزاروں روپے کماتی ہوں۔ لیکن دوسری طرف عائشہ کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اسے پڑھنے یا آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی، یا اللہ، میری زندگی بھی ایک دن بدل دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارہ کو ایک بڑا آن لائن پروجیکٹ ملا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کام کے بدلے اسے بہت زیادہ پیسے ملنے والے تھے، لیکن اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن بہت قریب تھی۔ وہ اکیلی اتنا کام مکمل نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ عائشہ خالی وقت میں کاغذ پر خوبصورت ڈیزائن بنا رہی ہے۔ سارہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ میرے لیے کام کر دے تو میرا پروجیکٹ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے عائشہ کو حکم دیا، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند ہی دنوں میں عائشہ نے کمپیوٹر استعمال کرنا سیکھ لیا۔ وہ بہت ذہین تھی، اس لیے جلدی جلدی سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایک رات اس نے ایک بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا۔ وہ ڈیزائن اتنا اچھا تھا کہ جب سارہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسی ڈیزائن کو اس نے اپنے کلائنٹ کو بھیج دیا۔ کچھ دن بعد کلائنٹ کا جواب آیا، یہ ڈیزائن شاندار ہے، ہم اس ڈیزائنر کے ساتھ مزید کام کرنا چاہتے ہیں۔ سارہ خوش تو ہوئی، لیکن اسے ڈر بھی لگا کہ کہیں عائشہ اس سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے۔ ایک دن شہر کی ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ نئے ڈیزائنرز کی تلاش میں ہے۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنا پورٹ فولیو بھیج دیا۔ چند دن بعد ایک کال آئی، ہمیں آپ کا کام بہت پسند آیا ہے، ہم آپ کو اپنی کمپنی میں جاب دینا چاہتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔